السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں اور ہم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں ان کی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں تو خاوند کی وفات کے بعد بیوی کو عدت میں وقت گزارنا پڑتا ہے۔ تو عدت میں کیا کیا چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں، میں آج اس مسائل پر آپ سے بات کروں گا۔ تو بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں، اسے آگے شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان مسائل سے فائدہ حاصل کریں۔ تو میرے دوستو، عدت کا لفظی معنی ہے گنتی کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی عورت جو بیوہ ہو چکی ہو یا جس کا شوہر وفات پا چکا ہو تو شریعت کی مقررہ کی ہوئی مدت تک وہ اپنے آپ کو دوسرے نکاح سے روک کے رکھے، اور جو بناؤ سنگھار ہے، زیب و زینت ہے، خوشبو وغیرہ ہے، ان چیزوں سے بھی وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ تو میرے دوستو، عدت وفات کا مقصد خاوند کی وفات پر اظہار غم، سوگ اور افسوس کی کیفیت میں رہنا ہے۔ اس کا دوسرا بڑا اور اہم مقصد یہ ہے کہ اگر اس عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے تو دوسرے نکاح سے پہلے وہ عورت اس کام سے فارغ ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر بھی 4 مہینے اور 10 دن تک کے عرصے میں یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ عورت مرنے والے شوہر کے بچے کی ماں بننے والی نہیں ہے، تاکہ دوسرے نکاح کی صورت میں نئے شوہر کے بچے کی نسبت باپ کی طرف واضح ہو جائے اور حسب اور نسب کا کوئی بھی مسئلہ پیش نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے عورتیں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک دوسرے نکاح سے روک کے رکھیں۔ یعنی کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کے لیے عدت کی مدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو عورت حاملہ نہیں ہے۔ جو عورت حاملہ نہیں ہے اس کے لیے عدت کی مدت کتنی ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن تک ہے، خواہ اس عورت کی رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ چاہے کہ اس عورت کی رخصتی ابھی نہ ہوئی ہو، وہ عورت جوان ہو، بوڑھی ہو یا بالغہ ہو، سب کے لیے یہی حکم ہے۔ ہاں، جو عورتیں نابالغہ ہیں، مجنون ہیں یا کافرہ ہیں، یہ عدت ان کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس دوران اگر نابالغہ عورت بالغ ہو جائے، مجنونہ کا جنون ختم ہو جائے یا کافرہ اسلام لے آئے تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ باقی وقت سوگ میں گزاریں۔ تو اس دوران دوسرا نکاح کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ صراحتاً نکاح کا پیغام دینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اگر اس دوران کوئی عورت نکاح کر لیتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہو جائے گا، منسوخ ہو جائے گا۔ اور قرآن پاک کے 28ویں سپارے میں ارشاد فرمایا کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو عورتیں حاملہ ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل سے فارغ ہو جائیں۔ یعنی کہ ان عورتوں کی عدت جو ہے وہ حمل تک ہے۔ واضح حمل سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو جائے وہ اپنی عدت سے فارغ ہو جائیں گی۔ بچے کی پیدائش چاہے تو شوہر کے مرنے کے 5 ماہ بعد ہو جائے، یا شوہر کے مرنے کے 6 ماہ بعد ہو جائے، یا شوہر کے مرنے کے 2 گھنٹے بعد ہو جائے، یا 10 دن بعد ہو جائے، حتیٰ کہ شوہر کی میت ابھی غسل کے تختے پر ہے
اور بچے کی ولادت ہو جائے تو وہ اس عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں عدت کہاں پر گزاریں؟ تو عورت اپنے مستقل اس کی مستقل رہائش ہے، یعنی کہ اس کے خاوند کا جو گھر ہے وہ اس کی مستقل رہائش ہے، وہاں پر اپنی عدت گزارے۔ اگر کوئی عورت کسی وجہ سے اپنے میکے میں تھی اور پیچھے سے خاوند کا انتقال ہو گیا تو اب وہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں آئے اور وہاں پر اپنی عدت کے دن گزارے۔ تو عدت کے دنوں میں بغیر شرعی عذر کے گھر سے نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر دوران عدت وہ کسی شرعی عذر کی بنا پر گھر سے باہر چلی جاتی ہے تو جیسے ہی ضرورت پوری ہو فوراً واپس آ جائے۔ دن کے وقت وہ جا سکتی ہے، رات کے کچھ حصے میں بھی وہ جا سکتی ہے، لیکن رات ہر حال میں اپنے گھر میں ہی گزارے۔ تو وہ شرعی عذر کیا ہے کہ اگر عورت اتنی غریب ہے، محتاج ہے کہ اس کے تنگ دست ہے کہ اس کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو اس صورت میں شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ محنت مزدوری کے لیے باہر جا سکتی ہے، اسے باہر جانے کی اجازت ہے۔ اگر عورت ملازمہ ہے اسے چاہیے کہ وہ رخصت لے کر اپنے گھر میں بیٹھے، اگر اس کے گھر کا اخراجات چل سکتے ہیں۔ اگر اس کے ملازمت ختم ہونے کا خطرہ ہے تو اس صورت میں اسے ملازمت پر جانے کی اسے اجازت ہے۔ اگر کھیتی باڑی کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، یا کارخانہ ہے یا فیکٹری ہے یا کوئی اور کاروبار ہے جسے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے اور کسی پر اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا اور شدید نقصان کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں بھی اس عورت کو دن کے وقت اپنے کام کے لیے دیکھ بھال کے لیے جانے کی اسے اجازت ہے۔ اگر خامد کا ذاتی مکان تھا، اس کے مرنے کے بعد اب وارثوں میں تقسیم ہو گیا ہے اور عورت کے حصے میں جو مکان آیا ہے وہ رہائش کے لیے کافی نہیں ہے، یا کہ رہائش کے لیے تو وہ مکان کافی ہے لیکن وہاں پر ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، ایسے افراد بھی ہیں جن سے پردہ کرنا ضروری اور لازمی ہے اور پردے میں دقت پیش آ رہی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ عدت پوری کرنے کے لیے کسی اور جگہ پہ جا سکتی ہے، یا کہ مکان کے گرنے کا شدید خطرہ ہے تب بھی اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کسی اور جگہ پہ عدت گزار سکتی ہے۔ یا عورت اکیلی ہے، گھر میں چھوٹے بچے ہیں، کوئی عورت یا محرم رشتہ دار نہیں ہے جو اس کی عزت کی حفاظت کر سکے، تو ایسی صورت میں بھی عورت اپنی جان، مال، عزت اور آبرو کے لیے کسی اور جگہ پہ عدت گزار سکتی ہے۔ اگر گھر میں کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مکان آسیب زدہ ہے اور عورت کے دل میں ہر وقت خوف رہتا ہے یا مردے کا خوف دل میں بیٹھ گیا ہے اور عورت ہر وقت خوف زدہ رہتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اسے دوسرے مکان میں عدت گزارنے کی اجازت ہے۔ دوران عدت اگر عورت بیمار ہو گئی ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس کا علاج معالجہ گھر میں کیا جائے، لیکن اگر کسی مستند ڈاکٹر یا حکیم کے کہنے پر کہ وہ مشورہ دے کہ ہسپتال میں داخلے کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی عورت کو باہر جانے کی، علاج معالجہ کروانے کی، ٹیسٹ کروانے کی اسے اجازت ہے۔ اگر عورت پر حج فرض ہو گیا ہے اور حج کی استطاعت کی تمام اقسام پوری ہو چکی ہیں تو عدت کی صورت میں اسے سفر حج کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا کہ مکان کرائے پر ہے اور کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، مالک مکان کو خالی کرنے کی ضد کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اسے دوسری جگہ پہ عدت گزارنے کی اجازت ہے۔ تو دوران عدت قریبی رشتہ داروں یا ہمسایوں کی شادی میں یا کسی بھی تقریب میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر سگی بیٹی یا سگی بیٹے کی شادی ہے تو اس کے خارجی کاموں میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، ہاں البتہ مشورہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی قریبی رشتہ دار کی
فوتگی ہو گئی ہے تو اسے تعزیت کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ تعزیت کرنا ایک مستحب عمل ہے اور عدت میں رہنا واجب ہے، لہٰذا مستحب عمل کو عدت پر واجب پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اگر خاوند کی وفات کے بعد ساس یا نندوں کی طرف سے بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی اسے کسی اور جگہ پہ عدت گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر دوران عدت عورت کسی شرعی عذر کے لیے کام سے باہر چلی جاتی ہے، نہ تو اس کی عدت ٹوٹتی ہے اور نہ ہی اس کی عدت میں کسی بھی طرح کا کوئی فرق پڑتا ہے۔ تو جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو خاوند کی وفات کے سوگ میں اس عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنا وقت مکمل طور پر سادگی میں گزارے، اور جو میک اپ وغیرہ ہے یا زیب و زینت ہے یا خوشبو وغیرہ ہے یا کوئی بھی چیز جو اس کے حسن میں اضافہ کرے اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ تو وہ زیور پہن سکتی ہے، نہ عدت کے دوران وہ ریشمی کپڑے پہن سکتی ہے، نہ بھڑکیلے لباس پہن سکتی ہے، نہ مہندی لگا سکتی ہے، نہ خوشبو لگا سکتی ہے، نہ چوڑیاں پہن سکتی ہے۔ ہاں، اگر اسے کوئی بیماری لگ گئی ہے، جس طرح کہ عورت کے جسم میں خارش لگ جاتی ہے، تو اگر اسے خارش لگی ہے تو اسے ریشمی لباس پہننے کی اجازت ہے۔ سر میں خارش ہو رہی ہے تو تیل لگانے کی اسے اجازت ہے۔ آنکھوں میں تکلیف ہو گئی ہے تو اسے سرما لگانے کی اجازت ہے، لیکن یہ تمام چیزیں صرف ضرورت تک محدود ہیں۔ جیسے ہی اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے لیے ممنوع قرار دے دی جائیں گی۔ تو جیسے ہی عورت کی عدت مکمل ہوتی ہے تو عورت خود بخود عدت سے باہر نکل آتی ہے۔ اس کے لیے کسی خاص تقریب کے اہتمام کرنے کی یا رشتہ داروں کو بلا کر جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رشتہ دار خود بخود بن بلائے جمع ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو عدت مکمل کرنے کے بعد اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دوسروں کے گھر میں جانا ضروری سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ عدت کا ہی یہ ایک حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ میکے والے آ کر اسے لازمی لے کر جاتے ہیں، تو یا بہن بھائی کے گھر میں جانا عدت کے بعد یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسی شریعت میں کسی بھی طرح کی کوئی بات نہیں، یہ ہماری اپنی رسومات ہیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی عدت کے دن مکمل ہو جائیں گے عورت خود بخود عدت سے باہر نکل آئے گی۔ تو اگر کوئی عورت مطلقہ ہو جاتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے تو اسلام نے ہمیں اس کے تحفظ کا حکم دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر ازواج مطہرات میں سے کچھ مطلقہ تھی اور کچھ بیوہ تھی، تو لہٰذا مطلقہ عورت یا بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی برائی اور عیب نہیں ہے۔ اس کو عیب سمجھنا یا اس کو برائی سمجھنا یہ انتہا درجے کی حماقت اور جہالت ہے۔ تو میرے دوستو، یہ مسائل ہمیں سمجھنے چاہیے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے آگے بھی ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور لائک بھی کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیں۔